السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ نومبر اسٹارٹ ہونے والا ہے، اور بلکہ ہو چکا ہے، آج 1 نومبر ہے، اور دور دور تک سردی کی کوئی امید نہیں ہے۔ آج کل تو شدید گرمی ہے۔ آج میں نور رتن کباب بناؤں گی، بہت لذیذ ڈش ہے یہ۔ اس کو آپ چاول اور روٹی دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن میں ابھی اس کے ساتھ روٹی بناؤں گی۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ بچوں اور والدین کا کردار، ہمارے بچے اور ہمارا کردار۔ یہ بچے جو ہم نے پیدا کیے ہیں، آخر ہم ان سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ کسی اور کے بچے ہیں؟ اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم انہیں گھر کی چھت دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اور اگر بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کی طرف بھی لے کر بھاگتے ہیں، ان کی بے جا ضدیں بھی پوری کرتے ہیں، انہیں گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، ان کی ہر الٹی سیدھی باتیں اور شرارتیں بھی برداشت کرتے ہیں، ان کا منہ چومتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں، یہ پریشان ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ تو سب والدین کرتے ہیں نا۔ ہمارے والدین نے بھی اپنے وسائل، اپنی سوچ اور اپنے حالات کے مطابق ہمارے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا ہوگا، اور ان کے والدین نے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہوگا۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ الگ سے کیا اچھا کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ کہ جس کے بارے میں ہم کل سب کے سامنے سینہ ٹھوک کر کہہ سکیں کہ دیکھو یہ کیا ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ۔ شملہ مرچ اور میں پیاز ایسے کاٹ رہی ہوں، بہت مشکل ریسیپی نہیں ہے، یقیناً آپ دیکھ کر ہی سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ کس طرح سے نور رتن کباب بنتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے سیخ کباب بنا کر فریز کیے تھے، تو بس سمجھ لیں کہ انہی کو میں ایک الگ طریقے سے یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ تو بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اب میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں۔ کیا اچھا کھانا پینا، اچھے کپڑے دینے سے یا اچھے اسکول میں بھیج دینے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہمارے بچوں پر سے؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے میں کتنا کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں؟ کوالٹی ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ محض گھر میں پڑے رہیں اور بچوں کو جتلاتے رہیں کہ دیکھو میں تمہارے درمیان تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ کوالٹی ٹائم سے مراد وہ ٹائم ہے جس میں بچہ آپ کو اور آپ بچے کو سمجھ سکیں، وہ تمام ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلا جھجک آپ کے پاس آ سکے، آپ سے کوئی بھی بچکانا یا غیر بچکانا بات شیئر کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں کوالٹی ٹائم۔ اسے ایسا لگے کہ آپ ہوں ہاں کرتے ہوئے موبائل اسکرین یا ٹی وی میں توجہ کے بجائے اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسے بچکانا پن کا احساس دلائے بغیر اسے اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہوں۔ اسے ایسا لگے کہ آپ اس کے والدین تو ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پکے دوست بھی ہیں۔ اسے انتظار رہے کہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آج اسکول میں کیا ہوا، تم بیٹا پتلے کیوں ہوتے جا رہے ہو، تم اپنی صحت کا کیوں نہیں خیال رکھ رہے، کیا تمہیں کوئی نیا ٹوائے چاہیے، آج کوئی اچھی بات بتاؤ جو تم نے اسکول سے سیکھی، مجھے کوئی کارٹون بنا کے دکھاؤ، یا ایسا کرو مائی روم پر ایک پیج کا ایسے لکھ کر دکھا دو، چلو کوئی اسکیچ بناؤ اور پھر ہمیں سمجھاؤ کہ کیا بنایا ہے۔ یہ ہوتا ہے کوالٹی ٹائم جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ اس ٹائم کو ہم کوالٹی ٹائم کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ہم عمر ہو جائیں۔ آج کل کے دور میں ہم سب بہت مصروف ہیں، جاب سے گھر آتے ہیں تو جسم اور دماغ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے گھر کے کام بھی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن مصروف تو ہم سب ان دنوں میں بھی ہوتے ہیں جب ہماری زندگی میں ہمارا کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو وقت نہیں نکال سکے، تو آپ کی والدہ یا ان کی والدہ کو کوئی کام نہیں تھا کہ آپ کی والدہ یا ان کی والدہ بالکل فارغ تھیں؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو اچھائی یا برائی میں تمیز کرنا کس نے سکھائی؟ کیا آپ کے پڑوسیوں نے سکھائی؟ آپ کو قانون کا احترام کرنا یا اس سے ڈرنا کس نے سکھایا؟ آپ کے والدین ہی تھے نا، آپ نے اپنے والدین سے یہ سب چیزیں سیکھی۔ آپ کو کھانا کھانے کے آداب کس نے سکھائے؟ آپ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا ذوق کس نے پیدا کیا؟ میرا خیال ہے آپ کے پاس میری ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بس پیسے خرچ کیے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے والدین سے زیادہ پیسے ہیں، اور ان پیسوں سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر وہ کام آؤٹ سورس کر دیا جو ہماری توجہ کا مستحق تھا۔ 10، 15، 20 ہزار روپے ماہانہ فیس دے کر سمجھ لیا اب ہمارا بچہ بہترین تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ مولوی صاحب کو 2-3 ہزار روپے مہینے پر رکھ کر ہم نے فرض کر لیا
کہ بچے کا دین تو اب سنور ہی جائے گا، اب اور کیا کریں۔ بوریت سے بچنے کے لیے اسے گیم سے بھرا ٹیبلٹ لے دیا، بیٹھ کر ہسٹری جغرافی پر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یوٹیوب ہے نا اس کے پاس۔ کیا کریں، آج کل تو سب بھی بچے دیر سے سوتے اور دیر سے اٹھتے ہیں۔ ارے بھئی کیا کریں، آج کل تو سبھی بچے گروپ کی شکل میں موویز دیکھتے ہیں۔ اچھا ہے بچے باہر رہتے ہیں، کم از کم انہیں زمانے کی اونچ نیچ تو پتہ چلتی رہتی ہے۔ ہم تو اس عمر میں بالکل بدھو تھے، لیکن آج کے بچے کو یہ تو پتہ ہے کہ اسے آگے چل کر کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بچے ہم سے بے رخی برتتے ہیں، منہ پھٹ ہیں، لیکن اب زمانہ بھی تو ایسا ہی ہے، برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ ارے اپنے کمرے میں ہی ہے نا، گھر میں ہی رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیں آج کل کے والدین کے خیالات اپنی اولاد کے بارے میں۔ یاد رکھیں یہ وقت، یہ لمحہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کو مل کر اور بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ ہمارے نورتن کباب کی جو ہے ریسیپی جو ڈش تیار ہو چکی ہے، تو ساتھ میں نے روٹی بنائی ہے، اس کے ساتھ ابھی ہم کھائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں موضوع کی طرف آتی ہوں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم والدین کے لیے یہ لمحہ، یہ وقت لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کو مل کر اور بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے یہ بچے ہمارے کل کا سرمایہ ہیں۔ اگر اس وقت ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی یا ان کی سرگرمیوں پر نظر نہ رکھی تو نہ صرف یہ ہمارے بچوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہمیں تھوڑا سا خود کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ ہمارے بچے باہر کس سے ملتے ہیں، ان کے دوستوں کا گروپ کیسا ہے، اور وہ جن دوستوں سے ملتے ہیں ان کی فیملیز کیسی ہیں۔ اگر بچہ ضرورت سے زائد موبائل یوز کر رہا ہے تو بچہ کیا موبائل میں دیکھ رہا ہے، کس چیز میں بچے کا انٹرسٹ ہے۔ اگر وہ گیم کھیل رہا ہے تو وہ کس قسم کے گیمز کھیل رہا ہے۔ آج کل کے والدین یہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ مانا کہ آج کل وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور مہنگائی ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد کمائے اور پورا گھر بیٹھ کر کھائے، بلکہ اب زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے میاں بیوی دونوں کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بچوں کی تمام تر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایسی صورتحال میں میں تو ماؤں کو یہی مشورہ دوں گی کہ وہ ارننگ کے لیے کچھ ایسے ذرائع استعمال کریں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ارننگ ہو سکے، تاکہ وہ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھ سکیں اور گھر کو بھی فائنینشلی سپورٹ کر سکیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے کمانا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ میں نے ہادی کے کپڑے منگوائے تھے، ابھی آرڈر آیا ہے تو یہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو ابھی ہادی صاحب آئیں گے تو میں ان کو دکھاؤں گی، خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کے لیے کپڑے منگوائے تھے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ خواتین کو گھر بیٹھے بیٹھے اپنے اسکلز کو یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ گھر بیٹھے ارننگ کر سکیں۔ چلیے اگر کوئی خاتون ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو پھر بھی آپ اسٹیچنگ کر کے بھی گھر میں ارننگ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوکنگ کر کے بھی آن لائن سیل کر کے کچھ نہ کچھ ارننگ کر سکتی ہیں۔ اور ایک پڑھی لکھی عورت کے لیے تو بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں ارننگ کی۔ مقصد گھر میں رہ کر بچوں کی اچھے سے لک آفٹر کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو ایک معزز اور بے مثال شہری بنانا ہے، کیونکہ مستقبل میں انہی بچوں نے ہمارے ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا موضوع۔ بحیثیت ایک عورت کے ہم پر زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح ایک ذمہ دار شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ اب آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے۔ اور یہ ایک گھر کا نہیں، یہ ہر گھر کا، میرا خیال ہے یہ ہر گھر کا ہی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچوں کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، لیٹے لیٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں اور لیٹے لیٹے کھانا کھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ آن لائن تو کپڑے منگوائے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک یہ والا جو ہے سوٹ یہ بڑا آ گیا ہے اور دوسرا جو بالکل صحیح سائز کا لگ رہا ہے، لیکن جب اب ہادی صاحب آئیں گے تو ان کو پہنا کر تو دیکھیں گے، کنفرم کریں گے کہ کیا ہے۔ اب آن لائن منگوا لیے ہیں، چینج بھی نہیں ہو سکتے۔ چلے اس سال نہیں تو اگلے سال پہن لے گا۔ مجھے امید ہے اسے پسند بھی آئیں گے۔ ابھی تک تو وہ ہادی صاحب آئے نہیں ہیں، اسکولز وغیرہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے۔ رات کا ٹائم تھا تو میں نے اور رویل نے جو ہے تھوڑا سا پارک میں جا کر بیٹھ کر اپنا ٹائم اسپینڈ کیا، کیونکہ گھر میں بوریت بھی بہت ہو رہی تھی اور گرمی بھی بہت شدید تھی۔ رات کے ٹائم ہمارے پارک کا ویو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، کہیں کہیں بس لائٹ نظر آ رہی ہے، جیسے سردیوں میں جگنو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول نظر آ رہا ہے۔
بس آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، کسی سے بات نہ کریں، خاموشی سے بیٹھے رہیں تو پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ باہر نکل کے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ سردیاں آنے والی ہیں، لیکن گھر میں رہ کر تو بالکل احساس نہیں ہوتا۔ تو بس تھوڑی سی دیر بیٹھنے کے بعد ہم لوگوں نے گھر کا رخ کیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو میرے ولاگ پسند آتے ہیں تو پلیز 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 لائک سبسکرائب کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ مجھے امید ہے کہ میرے ولاگز پسند آتے ہوں گے۔ بس مجھ سے تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے میں ٹائم پر نہیں جو ہے ولاگز ڈال سکتی، لیکن میری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ میں روزانہ ایک ولاگ ڈال دوں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ بس جیسے ہی رویل آتے ہیں تو بس میں گھر کا رخ کرتی ہوں، وہ مجھے یہاں پارک میں بیٹھا کے نماز پڑھنے چلا گیا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔